حي على الصلاة حي على الفلاح. جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. باپ جب بد دعا دیتا ہے تو وہ جب بھی دیتا ہے وہ لگتی ضرور ہے. جب کعبے کو پہلی دفعہ دیکھا تو کیا فیلنگ تھی. یہی بچے کل کو اپنے والدین سے کہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کس منہ سے پیش ہو. جی آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب اور ان کے ایک چھوٹے بھائی محمد احمد رانا. شیخ آج کا ٹاپک کچھ ایسا رکھا ہے, ہمیشہ تو ہم لوگ سوالات سے شروع کرتے ہیں لیکن آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ عمرہ جرنی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آپ ماشاءاللہ رمضان سے پہلے ہو کے آئے عمرے پہ اور اللہ نے آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں پھر بلایا. الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں بلایا, رمضان کے بعد شوال میں پھر بلایا, اور ہمارے بھائی عبدالوارث بھائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی شوال میں عمرہ کروایا. ہم لوگ ساتھ تھے ابھی لاسٹ ٹرپ پہ. آپ کو ہم نے بڑا مس کیا. میں نے بھی بہت مس کیا آپ لوگوں کو. ربی کا بھی پلان تھا بیچارے, اس نے بھی اینڈ تک ہم نے جو ہے وہ ٹرائی کی لیکن نہیں ہو سکا. لیکن مجھے سمجھ یہی آئی ہے کہ یہ ایک تو یہ ہولی جرنی جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اور اس میں تمام معاملات انسان سے تصور سے بالا تر ہی ہوتے ہیں. کب ہو جائے, کیسے ہو جائے, جو ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, جو نہیں تصور کیا ہوتا وہ وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو عبدالوارث بھائی میں ادھر شیئر کرنا چاہوں گا, ایسے ہی ہے. مارچ میں جب میں نے فیملی کے ساتھ پلان کیا, آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے بھی بات شیئر کی تھی, ایسے ہی تھا. میرے پاس وسائل تھے, ہر چیز تھی, پر جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا میں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا. میری فیملی چلی گئی, سارا گروپ چلا گیا, بٹ میرا ویزا نہیں آیا تھا اور میں پیچھے رہا. جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا وہ ویزا نہیں لگا. بالکل صحیح بات. اور اس میں یہی سمجھ آتی ہے بات, بعض بڑے امیر کبیر لوگ ہیں, بعض حرم کے بہت قریب ترین لوگ ہیں, لیکن وہ توفیق میسر نہیں ہے نہ حج کی نہ عمرے کی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے نا وہ مال اسباب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ توفیق باللہ سے ہوتا ہے. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. بعض اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں عنایت فرمائی. اور توفیق کے پیچھے ان کی اپنی نیت بھی, اٹینشن بھی نہ ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ اٹینشن یا کوئی نیت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے توفیق کو طلب کر دیا ان کی نیت کے پیچھے. اور بے شک اللہ کی ناراضگیوں میں سے ایک ناراضگی ہے کہ انسان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق نہیں چھینتا, سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. ہاں جب ناراض ہوتا ہے, بالکل ناراض ہوتا ہے تو بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیخ یہ بتائیں کہ آپ کی عمرہ جرنی کیسی رہی. آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی بتایا جیسے کہ آپ کا ویزا نہیں ایشو ہوا اور فیملی کا ایشو ہو گیا, اور لیکن آپ کے وہاں پہنچتے آپ کا دوسرا ویزا بھی ایشو ہو گیا. وہ مجھے یاد ہے آپ کا وہ جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا, وہ بڑا ہی ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. پہلے تو جب ویزا نہیں لگ رہا تھا, پھر ویزا لگ گیا, پھر ویزا لگ گیا تو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. اور ان دنوں میں بیسکلی جو ہے وہ اپنا سعودی عرب میں 10 دن کی چھٹی چل رہی تھی, ان کے فاؤنڈیشن ڈیز وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اور ایمبیسی کا جو ہے وہ بتا رہے تھے ایمبیسی والے کہ جی کہ اگلے 5-6 دن تک ایمبیسی نہیں کھلے گی. پھر اللہ کی طرف سے ایک ٹکٹ ملا اور وہ وایا دوحہ کا تھا, اور مجھے 17 گھنٹوں کا جو ہے وہ ٹرانزٹ تھا, اور 17 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا. پہلے لاہور سے کراچی, کراچی سے پھر دوحہ, اور دوحہ سے پھر جدہ. اصل میں آپ کی جو فلائٹ رہ گئی تھی نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو وہ فلائٹ کا بھی مزہ آئے اور آپ کی فلائٹ کا بھی مزہ آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ تھا, واللہ ہی ایسے ہی تھا, لیکن پر مشقت تو تھا جی. اور بس پھر میں جب اگلے دن حرم پہنچا ہوں تو مجھے وہ ٹریول ایجنٹ سے میسج آتا ہے کہ جی کہ آپ کا جو پہلا ویزا تھا وہ بھی لگ گیا. اور میں سوچتا رہا کہ اچھا دوسرے ویزا کیا کریں گے. جب میں اس عمرے سے واپس بھی آ گیا پھر بھی میں سوچتا رہا بھائی ویزا تو لگا ہوا ہے. اور اچانک پلان بنا کہ مطلب کہ میرا کوئی پلان نہیں تھا, سب کچھ تھا, مشکل بھی لگ رہا تھا کہ وسائل ہر چیز, بٹ یہ ہے کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں جو ہے وہ ڈالا اور میں نے فیصلہ کیا اور اللہ نے بلا لیا. بلکہ اس میں ایسا تھا کہ ہم لوگ کا ساتھ جانے کا پلان تھا رمضان میں. ہم نے کہا سوچا تھا سب نے اکٹھے ہی پلان ایگزیکٹلی کہ آخری عشرہ وہاں کریں گے. ہماری اتنی بھی بات ہوئی کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے, لیکن جب میرا فیملی کے ساتھ جانے کا سنا انہوں نے, تو انہوں نے کہا آپ فیملی کے ساتھ کنٹینیو کریں اور جو ہے میں پھر دیکھتا ہوں. اور مجھے ان کے جانے سے ایک دن پہلے ہی پتہ چلا کہ یار میں وہاں جا رہا ہوں, آپ وہاں ہیں. میں نے کہا میں آج ہی واپس آیا ہوں. تو یہ سب نہیں, یہ الحمدللہ بہت یہ ایک روحانی سفر ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں, ثمرات ہیں, انسان کئی دن تک اس کو محسوس کرتا رہتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے.
میرا تو جب حرم سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یعنی آخری نماز جو اس دن کی ادا کی ہوتی ہے اور پتہ ہے کہ اب اس کے بعد ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے پیکنگ کر کے سامان اٹھا کے چیک آؤٹ کر کے, تو وہاں سے پتہ نہیں کیوں دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ میری سوچ آتی ہے کہ یار اللہ مجھے یہاں کوئی جاب دے دیں کسی بھی طرح کی, کوئی بھی, یعنی میں حرم کے قریب رہوں بس, مکے کے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی آپ کو صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کا امام ہی مقرر فرمائے. آمین یا رب العالمین. بس یہ سب اللہ کا فضل ہے. مؤذن ہی بنا دے. آمین یا رب العالمین. مؤذنین میں سے ایک مؤذن آپ بھی ہوں. آمین یا رب العالمین. آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے جو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے, میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج ہمیں سنائیں, تلاوت سنائیں آپ سدیس یا شریم, کہ آپ تو ملٹیپل قاری حضرات کی, تو ہو سکتا ہے یہ پوڈ کاسٹ کسی جو ہے وہ حرم کے مینجمنٹ پرسن کے کانوں سے گزرے, نظر سے گزرے. چلیں شیخ آپ کو پھر تلاوت سناتے ہیں اور ساتھ میں کچھ آپ کو آج میں کچھ پریکٹس کر رہا تھا, دو شاید آج تک میں کبھی یہ چیز کو سامنے نہیں لا سکا, تو میں آج آپ کے توسط سے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں تلاوت کے ساتھ جیسے وہاں کے مؤذن تکبیرات پڑھتے ہیں امام کے پیچھے جس طرح, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جی ہاں. تو پہلے میں اقامت الصلاۃ سے شروع کرتا ہوں, تو میں سناتا ہوں, شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں جی ہے نا ان کی حرکتیں ہیں نا وہاں پہ جانے والی. بالکل بالکل ہیں جی, ماشاءاللہ. فضل ہے. اس کے بعد جی شیخ سدیس مائک کے قریب آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں سووا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفکم وسدوا الخلل. اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ آپ صفیں درست فرما لیں, پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہو جائیں, صفوں کے درمیان خلا نہ رکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ مؤذن جو ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا اگر آپ وہاں پہ حاضر نہ ہو سکے تو اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ تمام جو مکبر ہیں وہ تمام شکایت کریں گے انہوں نے تو ہماری بھی چھٹی کروا دینی ہے. اللہ کے فضل سے جو بھی ہونے, تو ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے بھی پھر ایسے ہی کچھ کیا کہ وہاں کے ایک سب سے سینئر مؤذن ہے شیخ علی احمد ملا جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, تو میں انہی کی کاپی کرتا ہوں میں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا یہ کیسے یعنی ان کا پورا دھیان ہے ادھر. الحمدللہ. اور انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا تو ضرور. تو شیخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सच्ची बात है, मुझे एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि मैं अभी तक वहीं पे हूँ। मुझे भी अभी ताज़ा ताज़ा आया है, जी जी, तो ऐसे लगा कि जैसे हम वहीं बैठे हैं हरम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद ही वो आएगी अस्सलातु अलल अमवाती, जी जी, नमाज जनाजा के लिए जो ऐलान, बस वो उसमें हम अभी वो जिक्र ही कर रहे होते थे, साथ ही अनाउंसमेंट हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हकीकतन, आप मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको काबे का मुअज्जिन, काबे का इमाम बना दे। आप में तमाम सलाहियतें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुस्तकिल आपकी, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन हमारे जो शेख सुदेस हैं जी, उनकी वालदा मोहतरमा की बद्दुआ उनको लगी हुई है जी। वो तो जब पता है ये बड़ा मशहूर बात है, जब वो एक उनके घर में कुछ मेहमान आए और ये बाहर से, बचपन में बहुत शरारती थे, और बाहर से आए और उन्होंने एक मुट्ठी में रेत भरी और वो सारी हंडिया में डाल दिया। वो खाने के काबिल नहीं थी। वालदा मोहतरमा को इतना गुस्सा आया और अपने आप को जब्त करते हुए कहा कि जा बेटा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। तो वो माँ की बद्दुआ अगर उनको वहां तक पहुंचा सकती है तो हमारी भाइयों की दुआ क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। अल्लाह से मिलता जुलता मेरा भी एक वाक़या है, लेकिन उस पर मैं अम्मी से पूछूंगा कि मुझे कोई बद्दुआ दी थी या दुआ। हमारे घर में मेहमान आए थे, मैं कराची बेस्ड हूँ, हमारे घर में मेहमान आए थे और बहुत, जब स्कूल गोइंग था मैं, जब की बात है कि कुछ मेहमान आए, अम्मी ने मुझे कहा कि जाके जो है वो ब्रेड लेके आ जाओ। मैंने कीमा और वो कबाब शबाब बनाए हुए जो ब्रेड के साथ अच्छे लगते हैं, और रोटी लेके आ जाओ। तो मैंने दूसरे कमरे में जाके बैठ के नीचे जाके छुप के मैं सो गया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। अच्छा। और उस दिन भी मेहमान आए हुए थे और वो रोटी का सीन था और यहाँ पे जो मिट्टी का सीन था, तो कुछ मिलता जुलता वो रोटी का इंतज़ार करते रहे। बाद में है कि करवट वगैरह लेके जब मैं बाहर आया तो फैमिली को पता चला कि मैं तो यही हूँ माशाल्लाह। तो पहले तो परेशान हो गया कि इतनी देर हो गई आए नहीं, लेकिन जब वो बाद में जो है वो लोटपोट होके बाहर आए तो फिर उनके हंसी से लोटपोट होके अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत से, अगर वालदा ने उस वक्त आपको कोई दुआ या बददुआ दी थी तो कबूल फरमा ले अल्लाह ताला। दुआई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो दुआएं ही देती हैं। वालदा की तो बददुआ भी जो है ना वो अल्लाह उसको, वालदा जो गुस्से में कह देती है एक माँ, वो उसके गुस्से के अल्फाज होते हैं। कहते हैं कि वालदैन में से वालदा जो होती है वो जब भी बददुआ देती लगती नहीं है उसकी, वो इसलिए कि उसकी एक आदत बनी होती है। और लेकिन बाप जब बददुआ देता है तो वो जब भी देता है वो लगती जरूर है, क्योंकि बाप की आदत नहीं होती है। लेकिन बाप जब भी देगा वो बहुत बेचारा अपनी बर्दाश्त जब उसकी खत्म हो जाती तब ही वो जो है सारे बर्डन्स बाप संभाल रहा होता है, हर चीज़, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, बाहर जा रहा होता है, साथ दुनिया की बातें सुनता है, और फिर उसके बाद वो इतनी मेहनत करके फिर बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए सब कुछ करता है। अच्छा अपना अहमद, मैंने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे उधेड़ उम्र लोगों ने अपने कंधों पे बिठा के उनको तवाफ करवा रहे थे। अल्लाह अकबर। मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया। जी जी। मैंने कहा कि यही बच्चे कल को अपने वालिदैन से कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन मैंने वो जो तवाफ देखा, यानी हम जब खुद गर्मी में तवाफ कर रहे होते थे तो बड़ा पुरमुशक्कत इबादत है ये हज और उम्रे की, दैट इज नॉट इजी जॉब, ये बहुत पुरमुशक्कत इबादत है। और मैं देखता था कि वो अपने कंधे पे बिठा के वो किस तरह रश में, धूप में, और जो है वो उनको तवाफ करो। तो मैंने कहा यही बच्चे कल को कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो वाकई यानी पेरेंट्स की जो हमारे लिए कुर्बानियाँ होती हैं। तो बाकी यार वहाँ पे जो एक इस जर्नी में मैंने इस बार, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दो बार गया हूँ, लेकिन इस बार मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को
یعنی سیرت کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کہ یہ وہ جگہ ہے، یعنی میں جو جگہ بھی دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات میرے سامنے آ رہے تھے، وہ جو تمام نقش و نگار تھے وہ سامنے، مثلا کعبہ کو میں دیکھ رہا تھا، طلحہ بھی میرے ساتھ وہیں پہ تھے ماشاءاللہ. تو میں طلحہ بھائی سے کہتا تھا کہ ابھی ایک سوال میرا کافی دیر سے تھا کہ آپ نے کہا کعبے کو دیکھ رہا تھا، تو طلحہ بھائی آپ اور عبدالوارث بھائی آپ بتائیں جب کعبے کو پہلی دفعہ دیکھا تو کیا فیلنگ تھی؟ یار وہ ایک امیزنگ فیلنگ تھی، یعنی وہ فیلنگز دیکھ کے انسان کہتے ہیں نا جیسے کہ آپ کعبے کو دیکھ کے پہلی دعا مانگو، جبکہ ان اوتھینٹک ہے، آپ کعبے کو جب دیکھو جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. لیکن کعبے کو دیکھ کے انسان وہ جو جب ہم اس مائنڈ سے جاتے تھے کہ یار کعبے کو دیکھ کے ہم نے دعا مانگنی ہے، یہ وہ جب دیکھتے ہیں وہ دعا ہی بھول جاتے ہیں. یعنی وہ ہم منظر بیان کر نہیں سکتے. وہ فیلنگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے وہاں آثار ہیں. تو یعنی جب میں نے سب سے پہلے تو واقعتاً انسان جو ہے نا وہ ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. اور میرے ساتھ پیش نظر جو دو چیزیں تھیں، ہمیں کافی دیر پہلے استاد جی نے بتایا تھا کہ بیٹا جب کعبے کو دیکھو تو کیا کیا مانگو گے. تو میں نے کہا کہ جی یہ مانگے میں نے کہا استاد جی ابھی بھی بہت کچھ رہتا ہے. تو کہا کہ پھر کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ کو اللہ سے ہی مانگ لینا، کیونکہ رب جس کا گویا کہ سب اس کا. تو ہاں، تو دوسرا یہ ہے کہ جب کعبے کو یعنی میں نے دیکھا تو، اور پھر جب بعد میں دیکھتے رہے تو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہے وہ کعبہ جس کی طرف ہم یعنی چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے جس کا احتراماً پاؤں اس کی طرف نہیں کرتے، یہ ہے وہ جس کی طرف ہم تھوکتے یعنی منہ کر کے تھوک، یعنی قبلہ رخ ہو کے تھوکنا بھی اس کی ممانعت ہے. جی بالکل. تو میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ وہ کعبہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا، یہ وہ کعبہ ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ وہ کعبہ ہے اسماعیل، یہ وہ کعبہ ہے کہ جس میں 360 بت کبھی ہوا کرتے تھے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس کے بعد آج ہر شخص دیوانہ وار وہاں پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعم، یعنی دیوانہ وار جیسے کسی شمع کے ارد گرد پروانے جھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے جو ہے وہ نعرہ توحید. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا پینا فیسلٹیز، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. وہ آپ دیکھیں نا، وہ آج بھی آج کی تاریخ تک وہ ایسے سنگلان پہاڑ ہیں، ایسے سخت اور جلے ہوئے پہاڑ ہیں کہ وہاں یعنی سبزی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پھل کا تصور نہیں کیا جا سکتا. پاپولیشن ایگزسٹ نہ کرے، اگر جیوگرافیکل جو ہے وہ ہم ڈائنامکس دیکھیں تو پاپولیشن ایگزسٹ نہ کرے. کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ نے وہاں زمزم نکالا ہے، پانی کا دیکھیں. اور میں وہی اصل میں اس کو تذکرہ کر رہے تھے کہ جب کعبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ 360 بتوں کی ایک وہ اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کبھی یہ 360 بتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور پھر ننگے طواف کیا، برہنہ طواف کرنا ان کی افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت تھی. پھر آپ علیہ السلام، پھر وہ جب کوہ صفا پہ آپ جاتے ہیں تو کوہ صفا پہ ایک بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی اتنی بڑی داستان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کو حج اور عمرے کے لیے لازم قرار دیا، یعنی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور وہ اس میں ہمیں یاد کیا دلائی جاتی ہے کہ ایک عورت تھی یعنی اما ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا شوہر ان کو جو ہے وہ یہاں چھوڑنے کے لیے جب آیا تو کہا کہ ابراہیم یہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی سبزی ہے، نہ کوئی چارہ ہے، نہ پانی ہے، نہ سائبان ہے، آپ یہاں کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جب وہ جانے لگے تو کہا کہ ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کے جائیے، کیونکہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر جب وہ گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بچے کو پیاس لگی اور وہ بلبلانے لگے اسماعیل علیہ السلام،
تو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی ایک تڑپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ممتا کیسے اندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہوگی ان کی, کیسے تڑپ رہی ہوگی, کیسی یعنی ان کے لیے اس وقت ایک ٹینشن اور ڈپریشن ہوگی کہ اللہ میرے بچے کا حلق خشک ہو رہا ہے, وہ پانی سے بلک رہا ہے, نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے ہے. اور جب انہوں نے دوڑ لگائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دوڑ, وگرنہ وہ وہاں پہ وہ گریہ زاری بھی کر سکتی تھی, آو بکا بھی کر سکتی تھی, وہ ابراہیم علیہ السلام کو برا بلا بھی کہہ سکتی تھی, وہ اللہ کے ساتھ چیخے ہوئے شکایتیں بھی کر سکتی تھی. بالکل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کی وہ دوڑ اور اس کی جد و جہد اور اس کی کوشش اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمان, اب تیرا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا جب تک کہ میری بندی ہاجرہ علیہ السلام جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک وفا کا مجسمہ ہے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, نہ شکری نہیں کی, آؤ بکا نہیں کی, آؤ ظاہری نہیں کی, نہ شکری کا کوئی جملہ زبان سے نہیں نکالا, اب جب تک تم اس کی سنت نہیں ادا کرو گے نا تمہارا حج بھی نہیں قبول ہوگا, عمرہ بھی نہیں قبول ہوگا. تو اب رکھا گیا آب زمزم, یعنی اتنا نکلا وہ پانی اس زمین سے, اس ماں کی طرف سے اور اس اللہ کے اوپر تقوی سے کہ انہوں نے کہا آب زمزم, پانی رک جا ٹھہر جا. اس میں بعض اپنا مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے اور یہ بڑی کمال بات ہے کہ اما ہاجرہ نے ان کو کہا کہ ٹھہر جا, تو وہ اس لیے مکہ کے اس خاص کنویں تک ٹھہرا ہوا ہے. اگر اماں جان اس پانی کو روکتی نا تو شاید یہ پورا عرب کو سیراب کر دیتا پانی. یعنی یہ چونکہ حکم تھا اماں جان کا کہ آپ ٹھہر جا, آپ اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی تو اس لیے وہ رک گیا, وگرنہ وہ پانی اتنا بہتا کہ پورا عرب اس سے سیراب ہو جاتا. آپ اتنا قیمتی پانی ہے وہ کہ آپ جس نیت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. میرا ذاتی بڑا ایکسپیرینس, سائنٹسٹ اور جو یہ اس کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ایسی سرزمین پہ پانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک بات, دوسرا کہ اس میں واقعتاً جو سائنٹیفکلی جو اس میں منرلز ہیں وہ کمال ہیں, اور الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے, ہمارے لیے سائنٹیفکلی اس میں 0% بھی وہ منرلز ہوں تو ہمارے لیے وہ پینا ہی عبادت ہے الحمدللہ. عبدالوارث بھائی, طلحہ بھائی, میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے ملینز آف گیلنز وہاں سے نکلتا ہے, ہر بندے کے پاس گھر میں موجود ہے. مدینہ کی جو مسجد نبوی ہے اس میں بھی یہاں سے سارا پانی جاتا ہے, پر ابھی تک الحمدللہ وہ بہ رہا ہے پانی اور وہاں پہ ختم رہے گا. وہ مزید بڑا ہی ہے شاید. وہ اس کے آپ دیکھیں نا, میں نے اس کی ایک وہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ کتنے 1000 لیٹر پر سیکنڈ پانی آتا ہے اس کو, اور کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. دوسرا اس کے بعد جب آپ کوہ صفا پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب آپ علیہ السلام واحد و یکتا تھے, بالکل تنہا اکیلے تھے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ایسا لشکر آ رہا ہے کہ جو تمہیں تہس نہس کر دے گا تو میری بات کا یقین کرو گے. تو سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا, ہم بالکل آپ کی بات کو منو ان تسلیم کریں گے. تو فرمایا کہ میں اللہ وحدہ و یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں اس کا رسول ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس کا اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, فلاح پا جاؤ گے. لیکن وہ کوہ صفا سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں وہ کرتے وہ کیسا ایک دور نکلا, اور آج 1444 سال گزر گئے. تو آپ دیکھیے کہ اس ایک شخص کی محنت, نبی علیہ السلام کی محنت سے آج 2.25 ارب مسلمان آپ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اس ایک دعوت. تو جب کوہ صفا ایک پوری آپ کو ایک سٹوری بیان کرتی ہے, پورا ایک واقعہ بیان کرتی ہے, تو میں نے یہ دیکھا احمد کے الحمدللہ, یعنی عرب میں جب آپ وہ دیکھتے ہیں غار ہیرا کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, پھر آپ حرم کو دیکھتے ہیں وہ ایک چیپٹر ہے, پھر آپ صفا مروہ اور کوہ صفا کو دیکھتے ہیں وہ ایک چیپٹر ہے, اور پھر شہر مدینہ. تو جیسے یعنی ہم شہر مدینہ کا ہم نے سفر کیا تو وہاں کی گرم ہوا نے ہمارا. عبدالوارث بھائی, شہر مدینہ کے سفر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نوٹ کیا, طلحہ بھائی آپ بھی, کہ ابھی تو ہم فیسلٹیز میں گاڑیوں میں جاتے ہیں, کتنا جو ہے وہ اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ گرم صحرا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہارڈ شپ جو ہے فیس کی ہوگی. یار وہ کبھی پتھروں کا تجزیہ کیجئے گا آپ, وہ سڑے ہوئے پتھر ہیں اور اس پہ کسی جانور یا انسان کا پاؤں رکھ کے چلنا
ناممکنات میں سے ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے وہ تمام سفر طے کیا ہوگا, وہ واقعی ایک پرمشقت سفر تھا. اور آج تو ہم ٹرین ہے, گاڑیاں ہیں, اے سی ہیں, اور پھر گرمیوں اور جو ہے وہ ایک جکڑ چلتا تھا, اور ریت کے جو تیز طوفان چلا کرتے تھے وہ انسان کی آنکھوں کو چندیا دینے والے وہ طوفان ہوا کرتے تھے. تو یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہے سارا. یہ گاڑی کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار گاڑی میں بس میں جب جاتے ہیں تو 5 گھنٹے کا سفر کیسے یار, کتنا ٹائم لگ رہا ہے, اور اس میں بھی اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. جی, اور اب ٹرین کا سفر ہو گیا 2-2.5 گھنٹے میں ٹرین پہنچا دیتی ہے ان کی, اس میں بھی ہم کہتے ہیں یار اب 15-20 منٹ رہ گیا. تو وہ مکے سے مدینہ گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ اور پیدل سفر کرنا کیا مشقت, جبکہ ہمیں ساری فیسلٹیز موجود ہیں کہ ہم پیٹرول پمپ پہ رک کے, فیول پمپ پہ رک کے کھانا پینا, واش روم جانا, سب کام کر لیں اپنے. گھوڑے اور اس کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے سواری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انسان کی یعنی تھائی انسائڈ جو ہے وہ اچھا خاصے ریشز ہو جاتے ہیں اس سے. تو یعنی وہ مسلسل اس کے اوپر سفر کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں, کئی ہفتوں پر مشتمل بلکہ مہینوں کے اوپر مشتمل یہ سفر ہوا کرتا تھا. تو جیسے الحمدللہ ہم مدینہ میں انٹر ہوئے تو گرم ہوا نے استقبال کیا. وہ گرم ہوا ایسی تھی کہ جو آپ کے جسم کی ساری کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا الحمدللہ ویلکم تھا کہ الحمدللہ ساری جو ہے نا اسے وہ تھکاوٹ دور ہو گئی. پھر الحمدللہ شہر رسول کی اپنی ایک تاثیر ہے, اپنی برکات ہیں, اپنے ثمرات ہیں. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ قیام بھی کیا اور الحمدللہ عبادات بھی بجا لائیں. اور پھر مجھے تو سچی بات ہے کہ جالیوں کے سامنے جاتے ہوئے حیا آ رہی تھی, ڈر لگ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں. یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار برکات و ثمرات عطا فرمائے, نعمتیں عطا فرمائی, عزتیں عطا فرمائی, شہرت عطا فرمائی, لیکن ہم نے شاید اسلام کو آگے پہنچانے کا اس طرح سے حق نہیں ادا کیا جس طرح کے حق ادا کرنا. تو سچی بات ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا, وگرنہ میں منہ چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آگے سے گزر جاتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ نہ صرف سلام قبول ہوا ہوگا بلکہ میں نے تو اللہ کے حضور بھی یہ عرض کی تھی کہ اللہ آپ کے مجرم آپ کے دربار پہ حاضر ہے. اور جب کوئی اعتراف جرم کر لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر ہی فرمایا کرتے ہیں. تو وارث بھائی آپ کی جرنی سن کے بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ, اور یقین کریں کہ ایک رونگٹے کھڑے ہونے والی کہانی سے مجھے تو لگا کہ میں یہ بڑا روحانی سفر ہوتا ہے الحمدللہ. میں تو بہت الحمدللہ ایک آپ سمجھیں کہ یعنی روحانی طور پہ میں نے تو الحمدللہ کافی مجھے فائدہ ہوا اس سے الحمدللہ. تو احمد بھائی آپ کی جانب آتے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کا مدینہ کا سفر کیسا رہا, اور مدینہ میں آپ نے کہاں کہاں زیارتیں کی, اور وہ زیارتیں کرتے ہوئے آپ کو کیا فیلنگس آئی؟ اللہ اکبر. مدینہ کا سفر جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ پتہ لگتا ہے کہ اب پلان ہے اور بندہ جا رہا ہے مدینہ کا, تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ حاضر ہونے والا ہے. اور بندہ جب انٹر ہوتا ہے اور جب آپ کو اپنا مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک بڑا سا پیلس ہے اور آپ ایک سلطان کے محل میں جا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. اور وہ ایک جو مطلب کہ ایک آپ ہی کہہ لیں کہ نا کہ ایک سلطان, مطلب میں تو کہتا ہوں کہ جو دنیاوی سلطان ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو وہ ایک جو ایک اس کے اندر گلوریس پن اور اس کے اندر جو ہے آپ ہی کہہ لیں کہ ماشاءاللہ ایک گرانڈیور فیلنگ ہوتی ہے, وہ فیل ہوتی ہے. اور پھر جب الحمدللہ روضہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے, اس کے بعد جب پھر آپ دوسری جگہوں پہ حاضر ہوتے ہیں, خاص طور پہ مسجد قباء جہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہے, ویسے کہ عمرے کا ثواب ہے, تو پھر بندہ بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ وہ گئے وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن گئی ہیں الحمدللہ. اور وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن گئی ہیں, اور جگہ جگہ جانا بھی ہمارے لیے وہ جو ہے نیکی کا سبب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کتنی خوبصورتی ہے. اصل میں ہمارا رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اصل میں اس کا پوٹینشیل شو کرتا ہے کہ واقعی ہمارا جو ہے نا وہ یعنی جن چیزوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ہے وہاں جانا, وہاں رکنا ہمارے لیے سچی بات ہے ہمارے لیے سعادت سے کم نہیں. اور یہ محبت رسول ہے بالکل, یہ واقعی ہمارے لیے ایوارڈز ہیں. بلکہ احمد جو بتا رہے ہیں نا کہ وہاں ایک بہت ایک عجیب منظر ہے کہ جیسے آپ
آپ ایک شاہ کے دربار میں جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں بحیثیت مسکین، یتیم، غریب، اور واقعی وہاں کندھے جھک جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادب کے ساتھ ہی جھک جاتی ہیں. تو میں نے تو وہاں پہ ایک دعا پڑھی تھی، وہ عجیب دعا تھی. میں نے کسی بزرگ کی وہ دعا پڑھی تھی اور اسی کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوں، اور یہ آپ کے محبوب ہیں، شیطان آپ کا دشمن ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو رسول اللہ خوش ہوں گے، شیطان غم زدہ ہوگا اور آپ کا بندہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، رسول اللہ غم زدہ ہوں گے اور شیطان راضی ہو جائے گا. تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے مجھے آزاد کر دیجیے اور شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیجیے. اور عرب روایات میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب ان کا کوئی سردار انتقال کر جاتا تھا نا، تو وہ اس کے سردار کی قبر پہ لا کے ان کے غلام اور باندیوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں بھی آج سرداروں کے سردار کی قبر پہ حاضر ہوں اور مجھے بھی آج بحیثیت غلام اپنا بندہ جو ہے وہ معاف کر دیجئے، آزاد کر دیجئے گناہوں سے، دوزخ کی آگ سے. تو الحمدللہ وہاں پہ ایک عجیب کیفیت تھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. تو خیر اس کے بعد احمد کی طرح جو ہے وہ الحمدللہ مسجد قباء جانے کا. آپ کی اس بات کو کٹ آف کروں گا، اور میرے دل میں ایک دعا یہ ہے ابھی آپ کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے کہ اور آپ سے سنتے ہوئے، میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے لیکن ایک بہت قیمتی دعا ہے آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے جنت البقیع میں تدفین فرمائے. یہ میری دل سے دعا ہے ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے مقدس جگہوں پہ جو ہے نا ہمیں سجدے کی حالت میں موت دے اور اس ایمان کی حالت میں موت دے، اور ایسی موت دے جو اللہ ہم سب سے گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک، قرضوں سے پاک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکے. یہ موسٹ ہمبل سٹیٹ ہے نا جی. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیرہ جبریل میں جو ہے یہ آیا کہ مطلب کہ بتایا گیا، تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت جبریل کو جو ہے جب بالکل آخر ہوگا، دنیا کا اختتام ہوگا ہر چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کریشن کو جب ختم کر دیں گے قیامت سے پہلے، اور مطلب جو دوسری قیامت ہے اس سے پہلے جب ایک قیامت آ رہی ہوگی تو اس سے ڈے آف ججمنٹ سے پہلے جو ہے سب کو جب ختم کر رہے ہوں گے، تو حضرت جبریل کی بھی جب روح قبض ہوگی تو وہ سجدے کی حالت میں جو ہے وہ گر جائیں گے اور ان کے پر جو ہیں وہ بچھ جائیں گے. اللہ اکبر. اچھا جی، اچھا الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان تمام جو ہے وہ نیک احکامات کی بجا آوری میں اپنے حضور کو قبول فرمائے، تاکہ اللہ کے فرشتے کہیں کہ اللہ یہ تیری عبادت میں مشغول تھا اور ہم اس کی روح نکال کے لے آئے. تو اللہ یعنی فرشتوں کو ہماری روح نکالتے مزہ آئے اور ہمیں اپنی روح پیش کرتے ہوئے مزہ آئے. جیسے ہمیں آپس میں شوق ہوتا ہے کہ جی عبدالوارث بھائی آ رہے ہیں، محمد احمد رانا آ رہے ہیں، محمد علی آ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں، اسپیکرز ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے. تو ہم سب کی آخری جو اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ سجدے میں ہوں، اور ہماری سب سے بہترین ملاقات اس دنیا کے اللہ سے ملاقات ہو جب اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں جو ہے نا یعنی واقعی اللہ ہمیں ایسی حالت میں لے کے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں بلاتے جو ہے وہ خوشی ہو اور ہمیں جاتے ہوئے خوشی ہو، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ جو نیک تمنا ہے لوگوں نے کہنا ہے کہ جی آپ نے جوانی میں جو ہے وہ اپنا موت کے منصوبے بنا لیے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں جوانی میں، یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی بھائی، نہ یہ بچپن کو دیکھتی ہے، نہ لڑکپن کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو، کسی کو نہیں دیکھتی. اور میرے خیال میں عقل مندی کا جو ہے یہ اپنا تقاضا یہی ہے کہ آپ ابھی سے پلان کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی نے کہ جو ہے وہ بہترین مومن کے کون ہے، تو فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو فرمایا کہ سمجھدار مومن کون ہے، کہا کہ جس کو ہر وقت موت یاد ہو اور اس کی تیاری میں لگا. اللہ اکبر. تو سچی بات ہے کہ ہم موت یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کا کوئی یعنی ٹائم مقرر نہیں ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے. لیکن ہماری زندگیوں سے جو چیز منسلک ہے وہ یہ ہے کہ موت، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جو بات کرنے والا ہوں مجھے تو یہاں تک بھی نہیں پتا کہ میں یہ بات مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. اور ہماری زندگی کے منصوبے آپ دیکھ لیجئے کتنے لمبے لمبے ہم نے جو ہے وہ منصوبے 20 سال 30 سال کی پلاننگز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے تو اس بار کا جو میرا وزٹ تھا وہ پورا
پورا نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ تھا ایک طرح سے، یعنی جگہوں پہ جا کے. اس کے بعد جب ہم گئے مسجد قبلہ تعین، تو مسجد قبلہ تعین جا کے آپ علیہ السلام جب آئے تھے اور وہیں غالباً جو ہے وہ آپ نے پہلا قیام وہیں پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد مسجد جو ہے وہ قباء جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع عطا فرمایا. وہاں 2 نوافل پڑھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہاں پہ 2 نفل پڑھے گویا کہ اس کو عمرے کا جو ہے وہ ثواب. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے غزوہ خندق کو دیکھ کے تو بہرحال وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ اس وقت ساز و سامان کم تھا، اپنا تیر کانٹے جو تھے وہ سپلائز کم تھیں، بہت سپلائز تھی، اور آگے سے جو لشکر تھا وہ بہت بڑا تھا. جی بالکل. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ بھی توکل کرو، بلکہ آپ علیہ السلام نے اقدام کیا، آپ نے کوشش کی، آپ نے تدبیر اختیار کی. تو اس سے احمد پتہ چلتا ہے کہ وہ جب خندق کھودی گئی، چونکہ وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جی ہمارے ایران میں چونکہ اس طرح ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام کو جب وہ تجویز پیش کی تو آپ کو بہت پسند آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح ہی کرو، اور وہ پھر اس بڑی نافع ثابت ہوئی. اور اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے ایک آئیڈیل لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ نے اس کا ایک مظاہرہ کیا. ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول بھوک سے پیٹ جو ہے وہ چپکے جا رہا ہے، آپ کا حکم تھا کہ پتھر باندھ لو. اللہ کے رسول ایک پتھر بھی باندھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے قمیض اٹھائی، کہا کہ تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے 2 باندھے ہیں. تو پتہ چلا کہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو آگے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ محض آپ کو مشورہ دے رہی ہے، لیکن ٹھنڈے خیموں میں ٹھنڈے پانی اور کھانے جو ہے وہ تناول فرما رہی ہے، لیکن جو ہے وہ سپہ سالار آرام فرما رہے ہیں، اور جو پیادے ہیں وہ بیچارے محنت مشقت میں مبتلا ہیں. تو ایک آئیڈیل لیڈرشپ کا وہاں پہ ایک آپ علیہ السلام نے نمونہ بھی پیش کیا. اسی لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ پتہ چلا کہ یار یہ اسلام کوئی جو ہے نا وہ ٹرے میں رکھ کے نہیں آپ کو ملا، کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی جو آپ کو جو آرام سے ملی. اس کے لیے بڑی تو وہاں دیکھ کے وہ اتنی مشقت والی زندگی دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیسے اسلام کا بچاؤ ہوا اور کیسے ہم تک پہنچے گی اسلام. یہ جو آپ نے بات کی نا سرو کرنے والی، حمزہ زورزز بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے، ان کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے ایک سمپل اسٹیٹمنٹ کہا تھا کہ if you are a good servant you are a good leader. اگر آپ ایک اچھے سرونٹ ہیں تو آپ اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ آپ نے یہ ایگزامپل جو ہے جنگ میں خود لڑے بھی آپ علیہ السلام نے، محنت مشقت بھی کی آپ علیہ السلام. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اور اس کے بعد جب غزوہ احد، تو پھر ایک پوری ایک ڈیٹیل ہے نا آپ علیہ السلام کے ایک سیرت کا ایک چیپٹر ہے، ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے کہ اس میں وہ ایک جو ٹیلا ہے غزوہ احد میں، پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں مانتے تو نقصان بھی ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ 70 صحابہ کو کہ جب تک میں تمہیں کہوں نہیں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اور پھر لیڈرز کی بات نہ ماننے کا نقصان کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر 70 صحابہ کی وہاں پہ قبروں، وہاں ایک عجیب خوشبو ہے، یعنی اسلام کی فتح کی، اسلام کی قربانی کی، ہمارے صحابہ کی، اور ان کی جانوں کے نذرانے جو انہوں نے پیش کیے، اور اس کے بعد پھر جو توحید کا ایک دفاع ہوا اور عالم اسلام تک جو ہے وہ آج تک وہ جو ان کا صدقہ جاریہ ہے وہ جاری و ساری ہے. تو وہاں وہ ایک خوشبو، وہ ایک وفا کی خوشبو، ایک اسلام کے دفاع کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. تو وہ الحمدللہ مجھے تو سچی بات ہے کہ اس بار عمرے کی تمام اس ساری جو جرنی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئی. تو الحمدللہ یہ میرے لیے. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا جب ہم مسجد نبی میں باب فہد سے نکلتے ہیں تو سامنے احد نظر آتا ہے. ہاں جی جی سبحان اللہ. اور وہ ایسے نا گلٹر کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایک چیز اور نوٹ کیا ہے، تمام پہاڑوں میں ایک ڈرائنس ہے، لیکن اس پہاڑ میں مجھے موئسچرائز نظر آیا. وہ مجھے ایسے لگے جیسے یہ موئسچرائز ہے، الگ ہے، بالکل الگ ہے. اس میں ایک نمی ہے، اس میں ایک تری ہے. تو الحمدللہ وہ بالکل سب سے الگ تھلگ ہے. اور اب تو ماشاءاللہ جو وہاں کی مینجمنٹ ہے مدینہ کی، انہوں نے نیچے سپوٹ لائٹ لگائی ہے، اور رات کو بھی آپ کو بہت خوبصورت
نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے مینجمنٹ کو بھی. واقعتاً دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار بعض کا حرمین کے جو سیکیورٹیز ہیں وہ بعض کا وہ بڑا ایک ہارش قسم کا ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بہت سخت لینگویج ہوتی ہے, ایٹیٹیوڈ ذرا تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یار وہ جتنی بڑی مینجمنٹ کو سنبھال رہے ہیں نا, بہرحال وہ چھوٹا کام نہیں ہے. That is not small job. انہیں احساس بھی اس بات کا. میں نے آپ ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی جب میں عمرے پہ تھا تو ایک جب میں عمرہ مکمل کر رہا تھا, طواف کر کے جو ہے وہ اپنا مطاف میں سے طلحہ بھائی میں آ رہا تھا, تو ایک مجھے سیکیورٹی آفیشل نظر آئے, وہی جس کے ساتھ آپ نے پکچر دکھائی. جی 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 بالکل وہی. اور تو وہ میں نے جب ان سے بات چیت شروع کیا, ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ اتنے اچھے انتظامات کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم آپ کی خدمت کوئی کرتے ہیں. احساس ہے ان کو, احساس ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ ہم آپ کو دھکے دیتے ہیں. باقاعدہ ان کے الفاظ, اس کے الفاظ, ان بھائی کے الفاظ تھے کہ ہم آپ کو دھکے دیتے ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں یلا حاجی, ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ یہاں سے, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. کہتے, اور اس نے 3 دفعہ کہا کہ وی آر سوری. تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ ان کو بھی احساس. ظاہر یار وہ اگر وہ تھوڑا وہاں پہ اگر نرمی کریں گے تو ہمیں اپنے وہ رویوں کا بھی تو اندازہ ہے نا, ذرا سی نرمی کریں گے ہم چڑھائی کر دیں گے. لیکن یار ایک چیز مجھے تکلیف ہوئی, حرمین کی حد تک تو چلیں یہ لوگوں کی ایک مجبوری ہے, ایئرپورٹ کے اوپر یار مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عربیوں کا رویہ اس طرح. میں سیریسلی, مجھے عربی بھی ٹوٹی پھوٹی میں بات بول لیتا ہوں, سمجھا لیتا ہوں, کر لیتا ہوں, انگلش بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ, تھوڑی بہت گزارا کر لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی. لیکن جو لوگ بیچارے نہ انگلش بول سکتے ہیں نہ عربی, ان کے ساتھ اور بزرگ حضرات ہیں, خواتین بزرگ ہیں, بہت بہت برا ایٹیٹیوڈ. یہ تو پروفیشنلزم میں آتا ہے, ان کو تو یہ اس طرح نہیں حرکت کرنی چاہیے. جواب طلحہ بھائی سے لیتے ہیں. طلحہ بھائی مڈل ایسٹ میں کافی دیر رہے ہیں ماشاءاللہ, رہتے ہیں ابھی بھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتفاق ہے, اس کو ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہے. میں 3-4 بار میں نے سفر کیا ہے, مجھے بڑی میں حرمین کی سطح تک تو میں اپنے تمام احباب کو جب یہاں جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہاں یہ رویہ آئے گا, اس کو برداشت کرنا, کیونکہ وہ حرمین کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. وہاں بہت ایک میس ہوتا ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, تو یار اس کو اگنور کرنا. بہرحال وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن یار یہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی تو مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی. مجھے اس بات سے صرف تھوڑا سا یہ اندازہ ہے کہ شاید ان کو اپنی اس جاب کا غرور ہو سکتا ہے, اس پوسٹ کا, یا پھر وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہزاروں لینگویجز کے لوگ آ رہے ہیں. یار میری بات سنیں, پوری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں, میں نے بھی کوئی 2-4-5 کنٹری کا ٹریول تو کیا ہے. آپ ان کے علاوہ عرب کنٹری کے علاوہ دیکھیں یار, ایسے مسائل نہیں ہوتے, اور وہاں اس سے بھی زیادہ رش ایسا یو ای میں ایسا نہیں ہے, جبکہ وہاں بھی سارے عربی ہیں اور سب جو ہے وہ سب وہی ریگستان والے علاقوں سے بڑھ کے آگے پڑھ کے اوپر ہیں. یار یہ اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے. میں اس لیے عربوں کو برا نہیں کہتا کہ ہمارے نبی ان میں سے ہیں. تو بہرحال, لیکن چونکہ ہمیں ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں, تو میں نے اپنا ایک تجربہ تھا سفر کا, وہ میں نے فیلنگ ایکسپریس کی ہے اس پہ. ہاں تھوڑا, ہاں اس پہ, لیکن اللہ ایکسپریس کی ہے. ہاں تو بہرحال مجھے ہمارے ایک دوست عبد الخالق بھائی ہیں, مکہ میں ہوتے ہیں, بلکہ جب میں آ رہا تھا تو الحمدللہ انہوں نے ایک نسیم اسلامک سینٹر ہے, تو اس میں انہوں نے ایک ماشاءاللہ پروگرام بھی آرگنائز کیا ہوا تھا میرا. تو وہ پھر ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے عبد الخالق بھائی, اور اس میں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 2030 تک پورا انوائرمنٹ تبدیل ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ ملٹیپل لینگویجز کے ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے, اردو والے سے اردو میں بات کر رہے ہوں گے, انگلش میں انگلش کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے, اور عربیوں کے ساتھ تو یہ ان کی عربی. تو انہوں نے بتایا کہ جو 2030 ایک ویژن ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ تبدیلیاں ملیں گی, آپ پریشان نہیں ہوں انشاءاللہ. شیخ بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے, اور آپ ایک سوال رہ گیا طلحہ بھائی, وہ یہ کہ آپ نے شیخ کو وہاں کا تبرک البیک کھلایا کہ نہیں؟ یار وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا عمر جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے جس کو البیک نہیں کھلاتے. تو لیکن اتفاق ہے میں نہیں کھلا سکا, لیکن اللہ نے ویسے آپ کو کھلایا. اچھا مکہ سے نہیں ہم نے کھایا, مدینہ سے کھایا. آپ کو اچھا لگا؟ یار وہ اس میں ایک برکت ہے الحمدللہ. وہ الحمدللہ جو اس میں انہوں نے حرمین کے لیے جو ایک پرسنٹیج رکھی, جی جی بالکل, تو اس میں ایک روحانی برکت ہے. وہ الحمدللہ میں نے کھایا اس بار, بڑا اچھا بھی لگا. ہر بار کی طرح ماشاءاللہ
وہ امیزنگ ہے الحمدللہ. دیٹس ویری ڈفرنٹ ٹیسٹ, اس میں برکت ہے الحمدللہ. بالکل ایسی ہے. الحمدللہ. آپ نے البیک کا نام لے لیا تو تھوڑی بھوک بھی لگ گئی ہے, اور احمد بھائی کی طرف سے آج انویٹیشن ہے ان کے گھر پہ, تو میرا خیال ہے کہ البیک کو اینڈ کر کے اور البیک کے اوپر مزیدار قسم کا اینڈ کیا جائے. اب میرا خیال ہے احمد بھائی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, البیک کو اینڈ کر کے. البیک سے لبیک, جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, تو کیا کھلا رہے ہیں آج کا مینیو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے بھی. آج جی انشاءاللہ میں نے سنا ہے مچھلی کے پائے کھلا رہے ہیں, وہ اس کا گریبان پکڑے. میں نے سنا ہے کہ فش کے پائے کھلا رہے ہیں. ہاں جی مچھلی کے پائے ہیں, ٹھیک ہے نا, شاید منجی کے بھی پائے ہوں کیونکہ یہ صبح سے گھر سے غائب ہے تو آج اس کی خیر نہیں, اور کیپ بھی نہیں ہے آج سر پہ. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ہمیں ٹائم نکال کے دیا. بارک اللہ. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کے تمام دعوی ایفرٹس کو قبول فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے آپ کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین, یہ ہمارے گیسٹ تھے محمد احمد رانا فرام لاہور, اینڈ عبد الوارث گل بھائی کو تو آپ جانتے ہیں ہمارے اکثر ایپیسوڈ میں شامل رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.